السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صبح کا پیغام ہے اور میں سید صادق قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ ایک سوال جو اتنا کامن ہو چکا ہے کہ اس پر لگاتار لوگ بول رہے ہیں، لگاتار لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں، لگاتار اس پر لکھا جا رہا ہے، لگاتار اس پر کنٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ تناؤ بہت ہے، اسٹریس بہت ہے، ذہنی طور پر دباؤ بہت ہے اور پریشر بہت ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سوال بڑے آدمی کا بھی ہے اور یہ سوال چھوٹے آدمی کا بھی ہے۔ یہ سوال جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں ان کا بھی ہے، اور یہ سوال ان لوگوں کا ہے جو چپراسی کی نوکری کر رہے ہیں، 3rd اور 4th گریڈ کے اندر نوکری کرنے والے ہیں۔ یہ سوال ان لوگوں کا بھی ہے جو چھوٹے کام کرتے ہیں، یہ سوال ان لوگوں کا بھی بن چکا ہے جو لوگ بڑے کام کر رہے ہیں۔ دراصل ماجرا کیا ہے، آخر ہو کیا رہا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم تھوڑی دیر اس پر ڈسکشن کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ اس پوری بات کو سنیں گے تو انشاءاللہ یہ سوال اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، مسئلہ جب پیدا ہوتا ہے جب آپ کسی کام کو کرتے میں 2 لفظوں میں سے ایک لفظ کا خیال رکھتے ہیں۔ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ اتنا اہم نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب اہم ہوتا ہے جب آپ کوئی کام کیوں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی کام کو آپ کریں، اس میں کیوں کا خیال ضرور رکھیں۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ بہت مزیدار واقعہ ہے۔ 3 لوگ ایک کام کر رہے تھے، اور کام کیا تھا؟ تینوں لوگ پتھر کاٹ رہے تھے، پتھر کو تراش رہے تھے، اور پتھر کو تراش کر گویا کہ کوئی بھی چیز تیار کر رہے تھے۔ آپ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس نے پہلے والے سے پوچھا، کیا کر رہے ہو؟ اس آدمی نے غصے میں بھڑک کر جواب دیا، اندھے ہو گئے ہو؟ نظر نہیں آ رہا میں کیا کر رہا ہوں؟ بات ہلکی ہو گئی۔ اس نے اگلے والے سے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، بھائی صاحب میں اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے یہاں کام کر رہا ہوں، کام کروں گا کچھ پیسے ملیں گے، جاؤں گا اپنے گھر والوں کے پیٹ کے پالنے کا انتظام کروں گا، جس کو ہم کہتے ہیں پالن پوشن کا انتظام کیا جائے گا۔ اسی جگہ تیسرا آدمی بھی وہی کام کر رہا تھا، اس سے پوچھا گیا، کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بہت خوبصورت انداز میں جواب دیا کہ میں اس وقت اس پتھر کو تراش رہا ہوں اور ایک خوبصورت تاج محل تیار کر رہا ہوں۔ وہ تاج محل جو کل کسی کو ہدیے میں دیا جائے گا، گفٹ میں دیا جائے گا، تو سامنے والا اسے دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ اور جو یہ تیسرے والا انسان تھا، اس نے یہ جواب مسکرا کر دیا۔ دیکھیے، کام تینوں کر رہے ہیں، لیکن ان تینوں کے کام کرنے میں فرق ہے۔ پہلا والا کام کر رہا ہے، الجھ کر کام کر رہا ہے، غصے میں کام کر رہا ہے۔ دوسرا والا کام کر رہا ہے، اس کی نیت دوسری ہے کہ میں بچوں کا پیٹ پالوں۔ اور تیسرا والا یہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں ایک شاندار تاج محل تیار کروں۔ غور کریے گا، پیسے تینوں کو ملیں گے،
مزدوری تینوں کو ملے گی، لیکن یاد رکھیے گا کام کو کرنے میں مزہ صرف تیسرے والے کو آئے گا۔ دوسرے والا مجبوری میں کرے گا اور تیسرے والا غصے میں کام کرے گا۔ بس یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا فلسفہ بن سکتا ہے۔ اگر ہم کسی بھی کام کو، اپنے سامنے پیش آنے والے کسی بھی حال کو، ہم کیا کے بجائے مضبوط کیوں کے ساتھ شروع کر لیں۔ اور کیوں کا مطلب یہ ہے، جب ہم وہ کام کریں تو ہم اس میں یہ دیکھیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں۔ کوئی بھی حال آیا، آپ تھوڑا سا الگ ہٹیے اور تھوڑا سا الگ ہٹ کر اور سوچنا شروع کیجیے۔ جن چیزوں کو آپ پریشانی کہتے ہیں، کبھی کبھی بہت پریشان ہیں، آپ دیکھیں گے سمجھدار لوگ، کامیاب لوگ انہی چیزوں کو بہت خوبصورتی سے جھیل جاتے ہیں اور ہنس کر مسکرا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ گزر جاتا ہوں ہنستا کھیلتا ہوا مصائب سے، مجھے بربادیوں پہ اپنی یوں رونا نہیں آتا۔ تو آپ دیکھیں گے، میں ایک مثال دے رہا ہوں یہاں، بہت مزہ آئے گا اس مثال کو بھی سن کر۔ ٹرین کے لیے اسٹیشن پر کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ٹرین آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی ہے۔ اس میں آپ کچھ لوگ ملیں گے جو موبائل میں لگے ہوں گے، وہ موبائل میں وقت برباد کر رہے ہوں گے۔ کچھ دوسرے لوگ آپ کو ملیں گے جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے، ذکر و تسبیح کر رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ملیں گے جو آپ کو کتاب پڑھتے ہوئے مل جائیں گے، اور کچھ لوگ وہیں آپ کو ملیں گے جو غصے میں، پتہ نہیں کیوں ٹرین لیٹ ہو گئی، کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیا ہے، وہ ایسے کرتے ہوئے مل رہے ہوں گے۔ تینوں لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ غور کریے، جن لوگوں نے مضبوط کیوں کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ رکھا ہے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اس سلسلے کی آخری بات، بہت اہم بات، وہ میں آپ کو بتاؤں، پھر اس پیغام کو پورا کروں گا، اور وہ بات یہ ہے، ہر کامیاب انسان وہی کرتا ہے جو ہر ناکام انسان کرتا ہے۔ صبح سے شام تک کے روٹین میں تقریباً کامیاب اور ناکام انسان ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں۔ کھانا کامیاب انسان بھی کھاتا ہے، تناؤ والا انسان بھی کھاتا ہے، ناکام انسان بھی کھاتا ہے، اور برش جو ہے وہ کامیاب انسان بھی کرتا ہے، ناکام انسان بھی کرتا ہے، باتھ روم کامیاب انسان بھی جاتا ہے، ناکام انسان بھی جاتا ہے، لوگوں سے کامیاب انسان بھی ملتا ہے، ناکام انسان بھی ملتا ہے۔ اسی طرح رشتہ داریاں اور تعلقات کامیاب انسان کے بھی ہوتے ہیں، ناکام انسان کے بھی ہوتے ہیں، تقریباً کامن چیزیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے، اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ساتھ میں ان کی زندگی کے اندر ایک مضبوط وائے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، اور وہ اگر کوئی حال پیش آ جاتا ہے تو بجائے بلبلانے کے، بجائے الجھنے کے، بجائے پریشان ہونے کے، وہ قرآن پاک کی اس آیت پر نگاہ رکھتے ہیں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو کبھی اچھی چیزوں سے اور کبھی بری چیزوں سے آزمائیں گے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہو رہا ہے میرے ساتھ، جو بھی ہو رہا ہے، یہ ایک آزمائش ہے، یہ میرا ایک امتحان ہے، تو وہ اپنی زندگی میں مضبوط وائے کو جوڑ لیتے ہیں، کیوں کو جوڑ لیتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے یہ میرے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی طرف سے ہو رہا ہے، اور یہ ایک آزمائش ہے، اور یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں مجھے کامیاب ہونا ہے۔ جب وہ ایسا کرنے لگتے ہیں، آپ یقین جانیے کامیابیاں ان کے قدم چوم لیا کرتی ہیں۔ اور ساری زندگی ہمارے بزرگان دین کی، تابعین کی، صحابہ کرام کی، اور پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اس پر اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات وہاں پر بالکل صاف سیدھے الفاظ میں مل جائے گی کہ ان کی زندگی میں تناؤ اور اسٹریس نہیں تھا۔ اور آخری اور مزیدار بات میں ذکر کر کے بات پوری کرتا ہوں، آپ کو تناؤ کا لفظ، آپ کو یہ جو ڈپریشن کا لفظ ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں، یہ عربی اور اردو زبان میں ملے گا ہی نہیں۔ ڈپریشن کا لفظ خالص انگریزی لفظ ہے، یہ آپ کو اردو زبان میں ملے گا نہیں۔ ڈپریشن کا لفظ خالص انگریزی لفظ ہے، یہ آپ کو عربی زبان میں ملے گا نہیں۔ مطلب کیا ہے؟
تناؤ کا لفظ یہ ہندی لفظ ہے، یہ آپ کو اردو زبان میں ملے گا ہی نہیں۔ اگر استعمال ہوتا ہے تو ہندی سے مستعار لے کر ادھار لے کر استعمال ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، بہت مزے کی بات یہ ہے، یہ پیغام ایک بہت بڑا یہ ہے کہ ڈپریشن ہے یا تناؤ ہے، یہ دونوں چیزیں یہ ان معاشروں کے اندر پایا جاتا ہے جو انگریزی معاشرے ہیں، یہ ان معاشروں کے اندر پایا جاتا ہے جو ہندی معاشرے ہیں، ورنہ وہ معاشرے جو خالص عربی بولنے والے معاشرے ہیں، ان میں اگر ڈپریشن پایا جا رہا ہے تو وہ یاد رکھیے گا وہ دین پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر پایا جا رہا ہے۔ جہاں دین پر عمل ہو رہا ہے وہاں پر یہ لفظ پایا ہی نہیں جاتا ہے۔ آپ ہسٹری چیک کر لیے، پوری دنیا کی تاریخ چیک کر لیے، گوگل موجود ہے، اس پر جا کر چیک کر لیے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ڈپریشن کا شکار کون سی قومیں ہوتی ہیں اور کون سی قومیں اس سے سب سے زیادہ بچتی ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات۔ ایک مرتبہ آدمی مضبوط کیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو یہ تمام چیزیں اس کی زندگی سے صاف ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے جڑ کر دیکھیے، اللہ سے تعلق بنا کر دیکھیے، پھر دیکھیے زندگی کتنی آسان اور کتنی خوبصورت بن جائے گی۔ کر کے دیکھیے۔ آپ کو ہمارا پیغام کیسا لگا، آج کی بات کیسی لگی، ضرور بتائیے گا اور اپنے اچھے کمنٹ ضرور دیے گا۔ ہم پھر ملیں گے کل انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔